سادہ سادہ بالکل میری گفتگو ہے اور کوشش کروں گا کہ فرقے سے ہٹ کے انسانیت پہ گفتگو کی جائے. رجب پڑھے لکھے حضرات جی، رجب بنیادی طور پہ ایک جنت کی نہر کو کہا جاتا ہے. تھوڑا سا میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ بات میری آپ تک آسانی سے پہنچ جائے. رجب قبلہ جنت کی نہر کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں فرمان ہے کہ وہ نہر جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، لیکن اس نہر سے سیراب وہ ہوگا جو رجب منائے گا. سیراب وہ ہوگا جو رجب منائے گا. الحمدللہ آہستہ آہستہ ماحول بنتا جا رہا ہے. اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا کی، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے، ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. یا سمجھانے کے لیے قبلہ ایک سیویوں والی عید ہے، ایک گوشت والی عید ہے، وہ سارے منا سکتے ہیں، لیکن رجب وہ پاکیزہ عید ہے جو صرف حلالی مناتا ہے. یہ حرامی نہیں منا سکتا، کیونکہ میرے نبی کا اپنا فرمان ہے مشکات میں. میرے نبی فرماتے ہیں اے علی تم سے محبت ہی وہ کرے گا جو حلال زیادہ ہوگا، اور تم سے بغض وہ رکھے گا جو جس کی ولادت میں خباثت ہوگی. قبلہ یہ بڑی باعث فخر ہے، آج کوئی بندہ اپنے علاقے کی مسجد میں پیدا نہیں ہو سکتا. علی کائنات کا وہ شہزادہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا ہے. اور اگر کوئی حاجی میری محفل میں ہے تو وہ میری تائید کرے گا، آج بھی وہ کعبے کی دیوار سے ایک لکیر موجود ہے جو علامت ہے کہ یہاں سے دیوار کھلی تھی پھر بند ہو گئی تھی. آپ کیا سمجھتے کہ سعودیہ والوں نے مٹانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ یہ سنجیدہ افراد بیٹھے ہو، جا کے سرچ کر لینا. بڑے بڑے رحال لگے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، بڑے بڑے انجینئر بلائے گئے کہ اس دیوار کو بند کیا جائے، یہ جو نشان نظر آ رہے نا اس کو ختم کیا جائے. قبلہ بڑے بڑے آرکیٹیکچر، بڑے بڑے انجینئر آ کے اسے بند کرنے کی کوشش کرتے تھے، ابھی پیچھے ہٹتے تھے دیوار پہ وہی لکیر ظاہر ہو جاتی تھی. دیوار انگریز نے پوچھا تھا کہ یہ جو اتنے پیسے لگا کے بند کرواتے ہو اور پھر یہ کھل جاتی ہے، ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ دیوار پہ لکیر بنی کیسے تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک ماں آئی تھی جس کے لیے اللہ نے دیوار راستہ دیا تھا تو وہ پیچھے ہٹ کے کہتے اور جسے اللہ راستے دے بندے بند نہیں کر سکتے. ان ہاتھوں پہ میرا سلام ہے یار، جو مولا علی علیہ السلام کے فضائل پہ اٹھتے ایتے تو مولوی ترے راتی میرا ایک جملہ بڑا وائرل ہے. میں کیا بندے ذاکر مولوی اسی جذباتی ہو کے ہمیں ہاتھ چوک کے نعرہ ہے تے جڑا بندہ ایس لے آندا نا ہاتھ چوک کے وہ بڑا بڑا ظالم ہے. جڑے موسمی حالات چل رہے ہیں، جڑا انہاں نال سچ کسے نو آ کے ہاتھ چوک کے وہ بڑا بڑا ظالم ہے. تہاڈی مسکراہٹ بھی مینوں داد ہے. اس طرح کھلے کھلے چہرے ہونے چاہیے. بات میں قریب سے شروع کروں گا. قبلہ حضرت علی یہ کب سے ہیں؟ ابھی کیلنڈر بھی نہ تھا، یہ اس وقت سے ہیں جو بندے اہلیہ نے اسلام بیٹھتے. کوئی مجھے دلیل پوچھے تو قبلہ سورہ صف پڑھو. اللہ کہتے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ سوالیہ انداز کر کے پوچھ رہے کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا کہ تو بھی عالین میں سے ہے. آیت نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، ترجمہ یہ نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. یعنی اگر میں کہوں کہ جی مجھے پانی پلاؤ، اگر کوئی نہ پلائے تو میں کہوں گا نواب ہو. اس کا مطلب ہے جو نواب ہے
وہ نہ بھی بلائے تو گزارا ہو جاتا ہے. اللہ ابلیس سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا کہ تو بھی عالین میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کچھ عالین تھے اور ان پہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں. جو تھوڑا سا بھی پڑھے قبلہ عالین جمع ہے علی کی، عالین جمع ہے علی کی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے فضائل میں کیا پڑھوں؟ یہ زمین پہ ہوں تو محمد ہو جاتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سارے علی ہو جاتے ہیں. یہ کب سے ہیں؟ اس پہ میری بحث نہیں. توجہ ہے سرکار، یہ اس وقت سے ہے جب وقت بھی نہ تھا. لیکن یہ پاکیزہ نور سرکار عدنان تک ہے. عدنان سے بعد سے نزاد سے مضر سے الیاس سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے فاہر سے غالب سے لبی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے زید سے کسا سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب. نہیں ہوں تو سمجھ آئیے میں کی پہ سرکار عبد المطلب شہنشاہ سے. یہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک نور سرکار عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا، ایک نور سرکار ابو طالب کی پیشانی میں آیا. جو نور سرکار عبداللہ کی پیشانی میں آیا وہ ربیع الاول محمد مصطفیٰ بن کے آیا. جو نور سرکار ابو طالب کی پیشانی میں آیا وہ 13 رجب کو علی مرتضیٰ بن کے آیا ہے. یا علی علیہ السلام. متوجہ ہو گئے سرکار؟ اللہ جو آیت پڑھی ہے، اللہ کہتا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ. اے انسانوں ذرا غور کرو کہ جو میں نے روح زمین پہ پہلا گھر بنائے، بیت بنائے، وہ وادی بکہ میں تھا. کیوں بنائے؟ ہدی للعالمین، تاکہ یہ عالمین کو ہدایت کرے. یہ جو گھر میں نے بکہ میں بنایا ہے وہ عالمین کو، اپنے مولوی دے بڑے فائدے بال بھی کھیڑ دے رہے ہیں تو تقریر بھی ہوندی ہے. اچھا چلو بہرحال پہلا پروگرام ہے، آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں سمجھ آتی جائے گی. متوجہ رہیے. قبلہ یہ جو پہلا گھر مکہ والا گھر جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یہ روح زمین پہ پہلا گھر ہے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. جو آپ کے ذہنوں میں حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بنائے، نہیں، یہ بنا حضرت آدم کے دور میں تھا. تعمیر نو کی ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام. اور ایک نبی بناتا رہا، ایک پیچھے مزدوری کرتا رہا. اور اللہ کہتے ہیں یہ میں نے گھر بنایا کیوں ہے؟ للطائفین والعاکفین ورکع السجود. میں نے یہ گھر بنایا ہے طواف کرنے والوں کے لیے. میں نے یہ گھر، میں نے قرآن ہی پڑھنا ہے. میں نے یہ گھر، کیونکہ میں قرآن اس لیے پڑھ